پرابلمس آف ایجوکیشن ان پاکستان ایک امپورٹنٹ کوشچن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ واٹ آر دی کازز آف ڈراپ آؤٹ ریٹس ان پاکستان. یہ دو کوشچن جو ہیں وہ کئی بار اور ریپیٹ ہو چکے ہیں، مختلف قسم کے کینڈیڈیٹ سے پوچھا جا سکتا ہے، پوچھا گیا ہے. ایون ایجوکیشنل ایشوز ان پاکستان جو ہیں وہ کمپیٹیٹیو ایگزام میں جو جاتے ہیں، سی ایس ایس کرنے جاتے ہیں، ان سے بھی یہ پوچھا گیا ہے. تو میں نے سوچا یہ مجھ سے بھی پوچھا گیا تھا کہ پاکستان کے جو ایجوکیشنل پرابلمز ہیں وہ کیا ہیں اور اس کے پاسبل سولوشنز کیا ہیں. ایک بات یاد رکھیں کہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن آپ کو اپنے پاس 15 سے لے کر 20 منٹ تک آپ کو اپنے سامنے بٹھاتی ہے، اور کچھ کینڈیڈیٹ کو تو وہ 5 سے 10 منٹ بھی نہیں بٹھاتے ہیں، اور کچھ کینڈیڈیٹ کو 20 منٹ بھی جو ہے نا وہ دے دیتے ہیں. لیکن اس کے پیچھے کیا ریزن ہے اس کا مجھے نہیں پتا، کہ کچھ کینڈیڈیٹ جلدی جاتے ہیں اور فوراً واپس آ جاتے ہیں، کچھ کینڈیڈیٹ جب جاتے ہیں اور وہ کافی ٹائم لگاتے ہیں اور وہ دیر سے واپس نکل آتے ہیں. تو آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن میں اگر آپ کو زیادہ سے زیادہ رکھا گیا تو 20 منٹس کے لیے رکھیں گے، اور 20 منٹس میں آپ کے بہت ساری چیزوں جو ہے نا چیزوں کو انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے. تو لہٰذا اب جب انٹرویو پہ آپ آئے ہیں تو آپ نے ایک بہت بڑا جو ہے وہ ماز سر کر کے آئے ہیں. اب یہاں پر آ کر آپ نے بہت ساری چیزوں کی ڈیٹیل نہیں بلکہ ٹو دی پوائنٹ آنسر آپ کو دینی ہے. کہ اگر فرض کریں ایک کوشچن آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ پرابلمس آف ایجوکیشن ان پاکستان اور پاسبل سولوشن کیا ہے، اگر وہ آپ کو شروع سے لے کر آخر تک سنیں گے تو اسی میں تو گھنٹہ جائے گا. ٹھیک ہے، جب بھی وہ آپ سے پوچھتے ہیں تو آپ کو پرابلمس بتانی ہوتی ہے، ان کی ڈیٹیل نہیں بتانی ہوتی ہے. اگر وہ آپ سے پوچھتے ہیں ڈیٹیل تو پھر آپ کو ڈیٹیل بتانی ہوتی ہے. تو جیسا کہ میں آپ کو وہ پرابلمس آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں، وہ جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان منسٹری آف ایجوکیشن نے نیشنل ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے 2006 میں اور اس کے بعد 2011 میں مظہر حسین نامی ایک شخص کی ایک کتاب آئی تھی جس کا نام ہے گڈ سپرویژن کی ٹو کوالٹی ایجوکیشن. اس کتاب کے اندر یہ جو ایشوز ہیں مینشن کیا گیا ہے. ایک بات آپ نوٹ کر رہے ہیں کہ میں سم ٹائم کی ایجوکیشنل ایشوز اور سم ٹائم میں کہہ رہا ہوں ایجوکیشنل پرابلمس. کیا آپ ایجوکیشنل ایشوز پرابلمس کے بارے میں جانتے ہیں کہ پرابلم اور ایشو میں کیا فرق ہے؟ اینی ون؟ گاڑی لے کر گھر سے باہر نکل آتے ہیں، اس کے اندر کوئی فرق آیا مطلب یہ ہو کہ آپ کی گاڑی کے اندر ایشو نہیں آیا بلکہ پرابلم آئی. ٹھیک ہے، پرابلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جن کا حل موجود ہوتا ہے، ایشوز وہ جن کے حل کے لیے آپ کو صدیاں بھی گزر سکتی ہیں. جس طرح 1947 سے لے کر آج تک 2023 تک کچھ ایسے ایشوز ہیں جن کے اوپر بات ہوتی ہے لیکن ان کا کوئی حل نہیں نکلتا ہے. ایشوز جو ہوتے ہیں وہ لانگ ٹرم ہوتے ہیں، جیسا کہ سیکٹرینزم ان پاکستان، ٹھیک ہے، یا پرسپشنز اباؤٹ ایجوکیشن ان افغانستان. ٹھیک ہے، افغانستان کے اندر پرائمری لیول تک 5th کلاس کے بچوں کو اجازت ملی ہے، 5th سے ابو جو ہیں ان کے لیے جو ہے وہ منع ہے. یہ ایک ایشو ہے، پرابلم نہیں ہے. پرابلم وہ جس کا حل ممکن ہو، ایشو وہ جس کا حل ممکن ہو بٹ اس کے لیے آپ کو اسٹرگل کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے آپ کو پرسپشنز تبدیل کرنی پڑتی ہیں. ایشوز کا زیادہ تر تعلق بلیف کے ساتھ ان ٹچ ہوتا ہے. جب تک آپ کے بلیف میں تبدیلی نہیں آتی ہے ایشوز جو ہیں وہ تقریباً سولو نہیں ہو سکتے ہیں. تو یہ اب میں آپ کو پڑھانے جا رہا ہوں پرابلمس کیا ہیں. ٹھیک ہے، جب ہم ایجوکیشنل پرابلمس یا ایشوز کی ہم بات کرتے ہیں تو وٹ کمس ان یور مائنڈ، آپ کے دماغ میں کیا آتا ہے؟ ذرا وہ مجھے بتا دیں. اپنے مائکس اوپن کریں. سر میں بتا دوں سر، پرابلم سے آف ایجوکیشن میں یہ ہے کہ نمبر ایک تو ہمارے پاس اساتذہ کو صحیح سے فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جاتا ہے، ان کو وہ مراعات وہ تنخواہیں نہیں دی جاتی ہے. دوسری بات جو ہے بلڈنگز کا ایشو ہے پاکستان میں، مطلب جو ہے تعلیمی انسٹیٹیوٹس کے لیے بلڈنگز بہت کم ہے اور تعلیم کے لیے بجٹ بہت کم رکھا جاتا ہے. اس طرح کے مسائل ہیں سر. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس کے علاوہ اور بتائیں ذرا. جی کیا ہو سکتا ہے؟ جی وعلیکم السلام. جی سر، پرابلمس میں یہ بھی ہو سکتی ہیں کہ پاکستان میں جو
ڈراپ آؤٹ ریٹس ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. اور ڈراپ آؤٹ بڑا پرابلم ہے پاکستان کے اندر، بالکل ہے. جی آگے بتائیں. سر اور پروفیشنل جو ٹیچرز ہیں ان کی پراپر طریقے سے ٹریننگز نہیں ہو پاتی. ٹھیک ہے. اور سر انفراسٹرکچر کا مسئلہ ہے. اور جو ہمارا کریکولم سسٹم ہے سر وہ آئی تھنک جو ہے وہ آؤٹ ڈیٹڈ جو ہے وہ اپ ڈیٹڈ نہیں ہے، کیونکہ ہم جو ایجوکیشن پالیسی ہے وہ بہت پرانی پالیسی کو جو ہے وہ اپلائی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل سر آئی تھنک 2009 کی پالیسی اپلائی کر رہے ہیں. بالکل وہی کر رہے ہیں، بالکل وہی کر رہے ہیں. جی سر. ٹھیک ہے، اور بتائیں. آپ سب سے میری یہ ریکویسٹ ہے نا کہ ہم ایک لرننگ فارم جو ہے وہ کریٹ چاہتے ہیں، لہٰذا آپ اپنے مائکس کو اوپن کر کے جو کچھ آپ کے دماغ میں آتا ہے وہ ضرور بولیں. ٹھیک ہے، جب آپ بولیں گے دیگر کینڈیڈیٹس ان کو اپنی کاپی میں نوٹ کریں گے تو آپ کا لیکچر جو ہوتا ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے، ایک انڈرسٹینڈنگ بڑھ جاتی ہے. جیسا کہ ہم سب کہتے ہیں کہ جب ہم شیئر کرتے ہیں، سیلف اسٹڈی کرتے ہیں تو 10% ہم گین کرتے ہیں، اور جو اسٹڈی ہم کرتے ہیں اور کسی اور کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو پھر وہ جا کے 70% نالج جو ہے وہ ہم گین کرتے ہیں. مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ہماری شارٹ ٹرم میموری سے وہ ہماری لانگ ٹرم میموری میں جاتا ہے. جب کوئی چیز لانگ ٹرم میموری میں جاتا ہے تو سر تعلیمی مسائل میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم اولڈ میتھڈ کو جو ہے تعلیمی تدریس میں اس کو رکھا ہوا ہے ابھی، مطلب یہ بھی ایک مسئلہ ہے. بالکل ایسا ہے، لیکن آج میں آپ کو ایسے پرابلم جو ریسرچ بیسڈ ہیں، جو گورنمنٹ آف پاکستان نے خود آئیڈینٹیفائی کیا ہے، جیسا کہ آپ سب نے کہا، یہاں کائنات مریم نے بھی کہا، بہت کچھ جو کچھ کہا وہ اس آرٹیکل سے ریلیٹڈ ہے. ایک دوسرے اسٹوڈنٹ نے کہا، شیر ایاز صاحب ہیں، اس نے بھی کہا، بالکل وہی ہے، لیکن ان کو تھوڑا سا نا یونیک طرز میں اگر آپ بیان کریں گے تو ٹھیک ہے، انشاءاللہ وہ زیادہ افیکٹو رہے گا. تو وہ جو آج میں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں 14 پرابلمز ہیں، اگر آپ ان کو پڑھ کے ان کو سمجھ کے جاتے ہیں تو یقین کریں آپ سمجھے کہ یہ آپ کے لیے ڈن ہو گیا. ٹھیک ہے، تو پہلا جو ایشو ہے وہ ہے لیک آف یونیفارمٹی. ڈو یو نو لیک آف یونیفارمٹی؟ جانتے ہو؟ پہلا پرابلم کیا ہے؟ لیک آف یونیفارمٹی. لیک آف یونیفارمٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس ملک کے اندر ڈفرینٹ ایجوکیشن سسٹمز آر ورکنگ. ٹھیک ہو گیا، ان اے کنٹری. جیسا کہ سورسز آف ایجوکیشن ان پاکستان کی ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان کے اندر ایجوکیشن کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ یہاں پر لرننگ گیپ ہے. لرننگ گیپ امانگ دی نیشن ہے، امانگ دی انڈیویجولز ہیں. کیسے؟ سب سے پہلے دیکھیں جناب، کوئی گورنمنٹ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے پڑھ کے آتا ہے، اس کو ہم بولتے ہیں لیک آف یونیفارمٹی. ٹھیک ہے، یونیفارمٹی کا مطلب یہ ہوا، یونیفارمٹی کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہر بندے کو ایک جیسا چانس نہ ملنا. جو ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں وہ ایلیٹ سکولوں سے پڑھتے ہیں، جو نارمل کلاس کے لوگ ہیں وہ نارمل سکولوں سے پڑھتے ہیں، جو غریب طبقے ہیں وہ جس طرح گورنمنٹ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے یا پرسنل سکول ہیں، این جی اوز کے سکولز ہیں، وہیں سے وہ کیا کرتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا، اس کو بولتے ہیں لیک آف یونیفارمٹی. یونیفارمٹی نہیں ہے، مطلب یہ ہوا کہ اس ملک میں رہنے والے لوگوں کے لیے ایک جیسا موقع نہیں ہے، ان کے لیے ایک جیسا کریکولم نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان کے لیے ایک جیسی ٹیچنگ بلڈنگ نہیں ہے، ٹیچنگ ریسورسز نہیں ہے. سو سب سے بڑا پرابلم کیا ہے؟ لیک آف یونیفارمٹی. اس سے پہلے سابق وزیر اعظم عمران خان کے دور میں ایک آئی تھی یونیفارمٹی کے لیے کریکولم کو، ون نیشن ون کریکولم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہوا. ان کا پہلا پلان یہ تھا کہ 21 مارچ 2021 کو کلاس 5 تک پاکستان میں رہنے والے تمام بچوں کے لیے ایک جیسا کریکولم ہوگا. اسی طرح پھر 21 مارچ 2022 کو میٹرک تک پڑھنے والے تمام بچوں کے لیے سب کے لیے ایک جیسا کریکولم ہوگا. پھر اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے 2023 21 مارچ 2023 تک اس ملک میں رہنے والے تمام بچوں کے لیے ایک جیسا کریکولم ہوگا. انہوں نے اس کا ٹائٹل دیا تھا ون نیشن ون کریکولم.
ٹھیک ہے, یعنی ایک نیشن ہو, ایک جیسا کریکولم ہو. اب یہاں پر دیکھیں جو 4 صوبے ہیں, سندھ کا اپنا ٹیکسٹ بک بورڈ ہے, پنجاب کا اپنا ٹیکسٹ بک بورڈ ہے, کے پی کے کا اپنا ٹیکسٹ بک بورڈ ہے, فیڈرل کا اپنا ٹیکسٹ بک بورڈ ہے, جن کی وجہ سے یونیفارمٹی نہیں ہے. لیول سیم ہے, کلاس لیول سیم, سبجیکٹ لرننگ کانٹینٹ ڈفرینٹ ہے, ٹیچنگ میتھڈولوجی ڈفرینٹ ہے, ریسورسز ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے, سو سب سے بڑا اور بگیسٹ پرابلم ہے لیک آف کیا ہے, یونیفارمٹی ہے. ٹھیک ہے, لیک آف یونیفارمٹی. یہاں تک سمجھ آ گئی کہ لیک آف یونیفارمٹی کیا ہے؟ سب کو سمجھ آیا؟ یس سر. کوئی سوال, کوئی کنفیوژن ہے تو بتائیں. سر یہاں پہ لیک آف یونیفارمٹی جو ہے وہ کریکولم میں یونیفارمٹی کی بات کی جا رہی ہے, یا پھر اسٹوڈینٹس کے بیچ میں کی جا رہی ہے, یا پھر ٹیچرس کے بیچ میں کی جا رہی ہے؟ لیک آف یونیفارمٹی دیکھو, وتھ ریسپیکٹ ٹو کریکولم بھی ہے, وتھ ریسپیکٹ ٹو ٹیچنگ میتھڈولوجی بھی ہے, وتھ ریسپیکٹ لرننگ انوائرمنٹ بھی ہے, وتھ ریسپیکٹ ٹو لرننگ کانٹینٹ بھی ہے, وتھ ریسپیکٹ ٹو ایجوکیشنل فیسلٹیز ہے. ان تمام میں یونیفارمٹی نہیں ہے. مینس وہ تمام پیرامیٹرز یا انڈیکیٹرز جو ٹیچنگ اینڈ لرننگ کے لیے چاہیے, ان میں یونیفارمٹی نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ وتھ ریسپیکٹ ٹو کریکولم نہیں صرف, باقی تمام انڈیکیٹرز میں. لیکن میں کریکولم کی اس لیے بات کر رہا ہوں کہ تاکہ کریکولم ایک مین انڈیکیٹر ہے. ٹیچنگ لرننگ انوائرمنٹ جو ہوتا ہے نا, اس کے 4 بیسک ایلیمنٹس ہیں. نمبر 1 ٹیچر ہے, دوسرا اسٹوڈنٹ ہے, تیسرا کریکولم ہے, اور چوتھا جو ہے وہ بلڈنگ ہے. ٹھیک ہے, یہ 4 چیزیں ضروری ہیں ٹیچنگ لرننگ پروسیس کے لیے. جب تک یہ 4 چیزیں کمپلیٹ نہ ہوں, ٹیچنگ پروسیس کنٹینیو نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے ان 4 چیزوں کا ہونا, ایک جیسا ہونا, سیم ہونا ضروری ہے. کلیئر ہو گیا؟ جی سر. اوکے, ان کی جو ہے وہ نیچے سلائیڈ میں دی ہے, میں فیاض صاحب کو بھیجتا ہوں, وہ گروپ میں بھیجے گا. ٹھیک ہے. دوسرا دیکھیں جو مین پرابلم ہے, ایجوکیشن ود آؤٹ ڈائریکشن اور لیک آف ہینڈ آن ایکسپیرئنس. سیکنڈ لارجسٹ پرابلم ہے ایجوکیشن ود آؤٹ ڈائریکشن. فار ایگزامپل, آپ گلگت بلتستان میں رہتے ہو, میکینیکل انجینئرنگ میں, کیمیکل انجینئرنگ میں, دیگر انجینئرنگ کے شعبے میں ایڈمیشن لیتے ہو, ود آؤٹ ڈائریکشن لیتے ہو, آئی آر میں لیتے ہو, ود آؤٹ ڈائریکشن لیتے ہو. ٹھیک ہے, ڈائریکشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی بھی پروگرام آفر ہوتا ہے تو اس کے پیچھے کچھ مقاصد ہوتے ہیں, یا تو سوشل مقاصد ہوتے ہیں, یا پولیٹیکل مقاصد ہوتے ہیں, یا اکنامیکل ہوتے ہیں, یا آئیڈیالوجیکل, یعنی کوئی نہ کوئی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. لیکن اس ملک کے اندر پروگرام لیک آف ہیڈ اور ایکسپیرئنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے ڈگریاں اور کورسز آفر کریں جہاں یوتھ کو ایکسپیرئنس کرنے کا موقع ملے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر اگر آپ آئی آر میں ماسٹر کرتے ہو, انگلش میں آپ ماسٹر کرتے ہیں, دیگر سبجیکٹس میں آپ ماسٹر کرتے ہیں, لیکن سوسائٹی میں آنے کے بعد آپ کو ایکسپیرئنس کرنے کا اسی شعبے کے اندر جس میں آپ نے ماسٹر کی ڈگری حاصل کی ہے, ٹھیک, موقع نہیں ملتا ہے. جیسا کہ کسی نے ہوٹل مینجمنٹ میں یا ہوم مینجمنٹ میں کسی نے ماسٹر کی ڈگری حاصل کی, ٹھیک ہے, تو کیا اس کو سوسائٹی کے اندر ہوٹل مینجمنٹ کی جاب ملے گی؟ نو, نہیں ملے گی, کمی ہے. اگر کسی نے میکینیکل انجینئرنگ میں, دیگر انجینئرنگ کے شعبے میں, آئی آر کے شعبے میں انہوں نے ماسٹر کی ڈگری حاصل کی ہے, تو 90% میں سے 100% میں سے 98% کو ایکسپیرئنس کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے. سو ایجوکیشن ود آؤٹ ڈائریکشن کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ جو بھی کوئی بھی پروگرام آفر کرتے ہیں تو اس کا کوئی ڈائریکشن ہونا چاہیے, اس کا کوئی ڈیسٹینیشن ہونا چاہیے, جو کہ اس ملک کے اندر نہیں ہے, جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, بہت سارے ان امپلائمنٹ, ٹھیک ہے, ان امپلائمنٹ ہوتا ہے, انریسٹ آتی ہے, ایک بے چینی ڈپریویشن والی کیفیت جو ہے وہ انسانوں کے اندر کیا ہوتی ہے, کریٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, سو جب بھی کوئی بھی یوتھ کسی بھی پروگرام میں ایڈمیشن لیتا ہے تو ایک پرپس کے ساتھ, ایک ڈائریکشن کے ساتھ, ایک ویژن کے ساتھ انہیں جو ہے وہ گائیڈنس کی جائے, جو کہ اس ملک کے اندر نہیں ہے.
کسی نے کہا تھا کہ جو تیسرا پرابلم ہے وہ ہے آؤٹ ڈیٹڈ کریکولم. اگر آپ کہتے ہیں کہ کریکولم جو ہے وہ اولڈ کریکولم ہے, آؤٹ ڈیٹڈ کریکولم ہے, یہ جو ہے وہ چینج نہیں ہوتا ہے, تو اگر آپ سے کہیں کہ ایگزامپل دے دو تو آپ کیسے ایگزامپل دو گے کہ کیسے آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہوتا ہے؟ جیسا کہ 2006 میں جب میں میٹرک کر رہا تھا تو وہاں پر میں ایک سٹوری پڑھ رہا تھا اردو میں, جو کہ مجھے یاد ہے. ایک انگلش کی کتاب تھی مسٹر چپس کے ساتھ, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اردو میں ہوتا تھا کہ اوور کوٹ نام سے ایک لیسن تھا. اس کے بعد پھر پرستان کی شہزادی نام سے ایک لیسن تھا. آپ لوگوں کو یاد ہے؟ جی سر, پاکستان کی شہزادی لاسٹ ایئر تک تھا, اس سال چینج ہوا ہے. اس سال چینج ہوا, مطلب یہ ہوا کہ تقریباً 18 سال, تقریباً کتنے سال, 14 سے لے کر 15 سال تک پرستان کی شہزادی کو ہم نے اپنے بچوں کو پڑھایا. حالانکہ پرستان کی شہزادی کا جو موضوع تھا وہ بالکل ٹوٹلی فیک تھا, ٹھیک ہے, وہ بنایا گیا تھا جو کہ سچ نہیں تھی. آؤٹ ڈیٹڈ کریکولم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کریکولم آؤٹ ڈیٹڈ ہے, پرانا ہے. اب 2023 جو ہے آیا ہے, یہ سکل کا سال ہے, یہ ہنر کا سال ہے, یہ سیکھنے کا سال ہے, پڑھنے کا سال نہیں ہے, ٹھیک ہے, جس پڑھنے کا نہیں, یہ سمجھنے کا ہے. تو آؤٹ ڈیٹڈ کریکولم سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کریکولم چینج نہیں ہوتا ہے. اگر چینج ہوتا ہے تو اس میں تقریباً 15 سال سے لے کر 20 سال تک, ٹھیک ہے, وہی کریکولم جو ہے وہ اپنے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے. آپ کا کریکولم آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہونا چاہیے, آپ کا کریکولم اپ ڈیٹڈ ہونا چاہیے. پچھلے سال جو موضوع آپ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں, اگلے سال نیو جنریشن کے لیے نئی کنٹینٹ کے ساتھ آپ کو آنا ہوگا, نئی ٹیچنگ میتھڈولوجی کے ساتھ, نئی ایکٹیویٹی کے ساتھ آپ کو کلاس میں آنا چاہیے, ٹھیک ہے. لیکن انفارچونیٹلی ملک کے اندر ایسا نہیں ہوتا ہے. ایک دفعہ آپ کا کریکولم بن گیا, اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے, وہ کئی سالوں تک جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. So that's why اس کو ہم کیا بولتے ہیں, آؤٹ ڈیٹڈ کریکولم بولتے ہیں. جب ہم کریکولم کی بات کرتے ہیں تو what is curriculum? کریکولم کیا ہوتا ہے؟ کریکولم a set of subjects to be taught in your school, college اور یونیورسٹی, یعنی سبجیکٹس کا ایک سیٹ, ٹھیک ہے, جو کہ سکولوں میں, کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا ہے, اسے ہم کریکولم بولتے ہیں. وہ اپڈیٹ نہیں ہوتا ہے, یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے. یہاں تک کلیئر ہے؟ یس سر. کوئی سوال ہے یہاں تک؟ نو سر. سر ایک کوشچن ہے میرا سر. جی جی سر, یہ آپ جو چیزیں بتا رہے ہو یہ تو سارے ایشوز ہیں, یہ تو پرابلم تو نہیں ہو گئے سر. یہ کس طرح پرابلم بتا رہے ہو ان کو؟ یہ تو ابھی تک سولو نہیں ہوئے. کریکولم بھی ایز اٹ از ہے. دوسرا جو یونیفارمٹی آپ بتا رہے ہو یہ بھی ایک کتنے عرصوں سے چلا آ رہا ہے. ہمارے پاس سرکاری اسکول ہے, مدارس ہیں, او لیول ہے, اے لیول ہے, یہ سارے تو ایشوز ہیں سر. پچھلے 50-60 سالوں سے یہ ایشوز تعلیمی نظام میں تو ہے. ان کو ہم کس طریقے سے آپ پرابلم کیسے, یہ تو ابھی سولو ہونے والے تو کبھی بھی نہیں ہے. بالکل, آپ کے سوال کا جو جواب ہے وہ پیچھے ایک اس میں آ جائے گا کہ پوسیبل سولوشن کیا ہے, ٹھیک ہے. آؤٹ ڈیٹڈ کریکولم, دنیا کے اندر وہ کون سی کنٹری ہے جہاں پر کریکولم کو اپڈیٹ نہیں کیا جاتا ہو, سوائے چند ممالک کے. وہ ممالک جن کی اکنامی کمزور ہے, معیشت کمزور ہے, وہ اپڈیٹ نہیں کرتے ہیں, کیونکہ کریکولم کو اپڈیٹ کرنے کے لیے سٹورز میں موجود جتنی بھی کتابیں پڑھی ہیں پہلے ان کو ریٹرن کرنا پڑتا ہے, ان کو حاصل کرنا پڑتا ہے, لینا پڑتا ہے. 1 سال پہلے ان کو جو ہے نا وہ وارنٹی دی جاتی ہے, یا پھر جو ہے وہ کریکولم کو اپڈیٹ کرنے سے پہلے ان کی جو پرنٹنگ ہوتی ہے وہ نمبر آف اسٹوڈینٹس کے مطابق پرنٹ کی جاتی ہے. تو یہ دیکھیں, یہ ایسے پرابلم ہے جن کا حل موجود ہے بہت جلد. آسان ایک سرکار کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو ایشوز وہ ہوتے ہیں جن کا تعلق آپ کے پرسپشن کے ساتھ ہو, آپ کی بلیف کے ساتھ ہو. میں نے شروع میں کہا, ٹھیک ہے, ان کا حل موجود ہے. اگر کسی بھی گورنمنٹ کو 5 سال حکومت کرنے دے دیں, ٹھیک ہے, ان کو جو ہے وہ اپنے ادارے اپنے اس میں رہیں, اپنے لائن میں رہیں اور حکومت 5 سال کرنے کا موقع دے دیں, تو یہ سارے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے. آگے آپ کے آنسر جو سوال ہے اس کا آنسر آگے ڈیٹیل کے ساتھ آ جائے گا. اوکے, 4 ہے جو لیک آف پروفیشنل ڈیولپمنٹ آف ٹیچرز. وٹ ڈو یو مین بائی پروفیشنل ڈیولپمنٹ آف ٹیچر؟
टीचर को उसकी जो ज़रूरियात हैं प्रोफेशनल लाइफ में डेली टीचिंग, मिसाल के तौर पर मैं उर्दू सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ, तो उर्दू सब्जेक्ट में आने वाली न्यू ट्रेंड्स, न्यू चेंजेस के बारे में मुझे साल में 1-2 दफ़ा या 3-4 दफ़ा ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, जो कि मेरा राइट भी है और मेरी प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए बेहतर भी है। बिल्कुल ऐसा ही है कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि टीचर अपने आप को प्रोफेशनली डेवलप करें। करें एमएस है तो पीएचडी करें, पीएचडी है तो पोस्ट डॉक्टरेट करें, पब्लिकेशंस करें, किताबें लिखें। दिस इज द प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स। लेकिन पाकिस्तान के अंदर होता क्या है, जब आप एक बार टीचर लग जाते हैं तो आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो कैरियर डेवलपमेंट है, आपकी जो रीडिंग हैबिट्स हैं या दीगर चीजें हैं, वो क्या हो जाती हैं, स्टॉप हो जाती हैं। अगर मुल्क के अंदर कोई मैट्रिक के बेस पे टीचर बना है तो उसको चाहिए कि एफए भी करें, एफए के बाद वो बीए करें, टिल इवन रिटायरमेंट तक अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट को कंटिन्यू करें। मतलब एक टीचर हमेशा एक स्टूडेंट भी होता है, उसको पढ़ना भी चाहिए, ठीक है। सो मुल्क के अंदर जो सबसे चौथा बड़ा इशू है वो ये है कि लेक ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स, कि टीचर जो है वो अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट नहीं करते हैं और सरकार भी उनकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए कोई ट्रेनिंग सेशन का जो है वो कोई ट्रेनिंग सेशन उनके लिए ओरिजिनेट नहीं करती है, ठीक है। यहाँ पर कुछ पर्सनल रिलेटेड फैक्टर्स आते हैं कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट के पीछे क्या कौन कौन से अनासर हैं। एक गवर्नमेंट की तरफ से आता है, एक इंडिविजुअल की तरफ से होता है, एक फिर सोसाइटी की तरफ से होता है। अगर आपकी सोसाइटी में पढ़े लिखे अफराद कंटिन्यूस स्टडी करने वाले लोग हैं तो आप भी कंटिन्यूसली स्टडी करेंगे। अगर आपके सोसाइटी में कंफर्ट जोन में जाने वाले लोग हैं, आप भी कंफर्ट जोन में जाएंगे, राइट? क्लियर है? Yes, sir. Okay. Yes, sir. ये पाकिस्तान का चौथा बड़ा इशू है। अब हम आते हैं फिफ्थ इशू की तरफ, लैक ऑफ क्वालिटी टीचर्स। व्हाट डू यू मीन बाय क्वालिटी? हैविंग एक्सीलेंसी और मास्टरी ऑन समथिंग, ठीक है। जब हम बात करते हैं कि क्वालिटी टीचर का मतलब ये होता है जो क्या हो, मिक्सचर से क्वालिटी कहलाता है, ठीक है। अब हम कहते हैं कि एक क्वालिटेटिव टीचर की अगर आप डिफाइन करें, एक क्वालिटी टीचर कौन हो सकता है? साबिका क्लास में हमने आंसर दिया था कि एक क्वालिटी टीचर वो होता है जो नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड पे एक्ट कर रहा हो। उसके ऊपर हम एक क्लास लेंगे कि वो नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड क्या है, ठीक। जब हम प्रोफेशनल स्टैंडर्ड की हम बात करते हैं तो पहला स्टैंडर्ड यही होता है कि हैविंग सब्जेक्ट मैटर नॉलेज ऑन द गिवन सब्जेक्ट्स, ठीक है। वो जिस सब्जेक्ट में है उसी के ऊपर एक्सेलेंसी रखता हो, उसी के ऊपर मास्टरी करता हो। मतलब ये एमए एजुकेशन है तो एजुकेशन में जितने भी शॉर्ट टर्म्स आते हैं, लॉन्ग कॉन्सेप्ट्स आते हैं, इन सब के बारे में आप जानते हो, क्वालिटी टीचर कहलाता है। उसके बाद क्वालिटी टीचर यहाँ पे देखें कि तीन जो है वो पैराग्राफ्स में डिवाइड की हैं। सबसे पहला उन्होंने ये कहा है कि क्वालिटी टीचर वो होता है जिनके पास इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज आते हों, यानी डिफरेंट मेथड्स ऑफ टीचिंग आते हों, असेसमेंट के तरीके आते हों, ठीक है, स्टूडेंट को इनकरेज करना जानता हो, ठीक है, और लाइब्रेरी का इस्तेमाल, ठीक है। इसी तरह और क्वालिटी टीचर वो होता है जो रीडिंग करता हो। एक बात याद रखें, क्वालिटी टीचर वो जो जानने की कोशिश करता है। देखें, इंसान दुनिया के अंदर इतने जो है वो सारे टर्म्स हैं, इन सब के बारे में जानना मुश्किल है, लेकिन नहीं जानते हैं और जानने की कोशिश नहीं करते हैं। नहीं जानना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपकी किताब से वो टॉपिक गुजर रहा होता है, वो चैप्टर गुजर रहा होता है और आप उस टॉपिक के बारे में जानने की कोशिश नहीं करते हैं, जो कि एक टीचर को जानना चाहिए। तो फिर वो टीचर, वहां पर टीचर की क्वालिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। क्वालिटी टीचर वो होता है जो स्ट्रगल करता है, वो कंटिन्यू करता है अपने स्टडी को, जानने की कोशिश करता है। चाहे वो क्वालिटी टीचर की अगर हम बात करें कि वो आईसीटी का इस्तेमाल कर सकता हो, ठीक है, आईसीटी का इस्तेमाल कर सकता हो, रीडिंग हैबिट्स उसके अंदर आते हो, मुख्तलिफ किस्म के लिंक्स को इस्तेमाल कर सकता हो, ठीक है। जिस तरह आज